قیامت سے پہلے جو سب سے بڑی نشانیاں ہیں جو ہوں گی تو قیامت آئے گی، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ان میں سے ایک نشانی اگر میں آپ کو بتاؤں دجال کا خروج، اور دوسرا امام مہدی کا ظہور ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ دجال کوئی شخص نہیں ہوگا، کوئی پرسنالٹی نہیں ہوگی، کوئی وجود نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک نظام کا نام ہوگا، یعنی کوئی بندہ نہیں ہوگا، کوئی نظام اور سسٹم ہوگا جس کو دجال کہا گیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ دجال کے خروج سے پہلے کی آخر علامات کیا ہوں گی کہ پتہ چلے کہ اب دجال کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، اور ان میں سے اب تک کتنی علامات آلریڈی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب کرونا وائرس کی وبا پر اسرائیل کے وزیر دفاع ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب اس بیماری سے نجات ان کو ان کا آنے والا مسیحا ہی دلائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں دنیا کی جو تبدیل ہوتی صورتحال ہے؟ اب ہر کوئی سوال کر رہا ہے اپنے آپ سے، یہ سوال ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، زبان زد عام ہے کہ یہ صورتحال آخر کیا بیان کر رہی ہے، اور کتنی نشانیاں ہیں قیامت کی جو پوری ہو چکی ہیں۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات آخر کس طرح ہوں گے، کس سمت میں جا رہے ہوں گے، کیا شکل اختیار کر چکے ہوں گے؟ کیا کورونا دنیا کی سمت تبدیل کرنے والا ہے؟ آج ہمارے اس اسپیشل پروگرام میں جو علماء کرام موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواتی ہوں۔ علامہ شبیر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عبداللہ نجیب صاحب اور مفتی عابد مبارک صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ مفتی عبداللہ صاحب آپ سے شروع کروں گی۔ ایک بیماری کرونا، اس نے جو دنیا کی صورتحال ہے اگر میں وہ تبدیل کر دی ہے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی ہم میں سے کبھی بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگیں گے، ہم ایک دوسرے سے اتنا فاصلہ رکھیں گے کہ ہاتھ ملانے سے گھبرائیں گے، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے سے گھبرائیں گے۔ کیا اس بیماری کے باعث جو بدلنے والی صورتحال ہے وہ بھی دجال کے خروج کی علامات میں سے ایک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے کرونا وائرس، اس میں جیسے آپ نے کہا کوئی شک نہیں کہ اس نے ایک دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ خاصی عبرت کی چیز ہے کہ ایک وہ کیڑا جو آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا، اس نے ساری دنیا کی سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہر ایک اس سے ہے، ہر ایک اس سے بھاگ رہا ہے، اور چیز ایسی ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہی آنکھوں سے۔ تو یہ دجال کے جیسے آپ نے پوچھا کہ دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس سے دجال کا جو آنے کی علامت ہے وہ علامات قیامت میں سے ہے۔ علامات قیامت بنیادی طور پر تین قسم کی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں علامات بعیدہ، یعنی دور کی علامت، اس میں وہ یہ چیزیں داخل ہیں، مثلا آپ علیہ السلام کا بعثت، آپ علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کا وصال، شق قمر، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ وہ ساری علامتیں ہیں جو علامت بعیدہ کہلائی جاتی ہیں، اور یہ ظہور پذیر ہو چکی ہیں۔ دوسری قسم کی جو علامات ہیں وہ علامات متوسطہ کہلاتی ہیں، یعنی درمیانی درجے کی علامات، اور اس میں بہت ساری علامات ہیں جن میں سے کچھ جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچہ ظاہر مسلسل ہو رہی ہیں۔ ان میں سے قیامت کب آئے گی اس کا تو کسی کو علم نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم اس کا۔ تو اس نے پھر اس کی علاماتیں پوچھی، تو آپ علیہ السلام نے اس میں متعدد علامات بتائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور حدیث کے الفاظ ہیں ان تلد الامۃ ربتہا۔ اس کا ٹھیٹھ ترجمہ تو یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ محدثین نے اس کے جو تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس میں مراد یہ ہے کہ اولاد اپنی والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور اولاد میں بھی وہ ذات جو بہت زیادہ فرما بردار ہوتی ہے، یعنی لڑکی، وہ بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرے گی، ان کے خلاف ورزی، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گی، اور ان سے بدتمیزی اور بد تہذیبی سے پیش آئے گی۔
یہ بھی ایک علامت میں سے سوری میں آپ کو اسی کاٹ رہی طرح ہوں اگلی مفتی علامت صاحب، آپ نے بتائی میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا، میں اگلی علامت سننے سے پہلے میں پوائنٹ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی. اگر دیکھا جائے میرا یہ نالج نہیں ہے زیادہ، آپ لوگ ظاہری بات ہے مفتی ہیں، علامہ ہیں، آپ زیادہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں صرف سوال پوچھ سکتی ہوں. اب یہ جو حال ہی میں ایک عورت مارچ ہوا تھا، نہ جانے کس قسم کا مارچ تھا، اس میں بہت سی خواتین نے ایسے پلیک کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے کہ اپنے والد کے خلاف وہ احتجاج کر رہی تھیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ نشانی بھی پوری ہوئی. بالکل جی، یہ بالکل ہو رہی ہے. مطلب یہ صرف عورت مارچ ہی نہیں، ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت سارے بچے جو ہے وہ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں. آج کل یہ تو ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، اب تو اللہ ہمارے لعان ہونا پاس شروع ہو مستقل گیا یہ نا پلیک مسائل کارڈز آتے اٹھا ہیں کے، اس لیے میں نے کہ جس عورت میں مارچ کا حوالہ دیا. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہ مطلب کہ اس میں خاص طور سے نشانی یہ ہے کہ لڑکی جو جس سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، وہ بھی کھلم کھلا اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہوگی. مفتی عباس صاحب، آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ دجال کے خروج سے پہلے کے حالات آپ کے مطابق کیا ہوں گے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کے پاس کیا نالج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بلا شبہ دجال کا آنا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اور اس سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ چھوٹی نشانیاں ہوں گی. پھر جب دجال آئے گا تو چند بڑی نشانیوں کے بعد قیامت ظاہر ہو جائے گی. اس میں جو آپ نے کہا بالکل، عورت مارچ بھی اس کی نشانیوں میں سے نشانی یوں ہو سکتا ہے کہ اس میں جو بے حیائی کی گئی اور جو والدین کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی کی گئی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑے صحیح طریقے سے موجود ہے. میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ جو ہمارے اسلام نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تو دجال یہودی جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا انتظار کر رہے ہیں، جو اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان آپ نے کوٹ کیا، یقیناً وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مسیحا آئے گا تو ہمیں نجات دلائے گا. وہ مسیحا کیا ہے؟ وہ ایک جادو، ایک شعبدہ ہے. وہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا پوری زمین کا چکر لگائے گا. 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، چوتھا دن 24 گھنٹے کے برابر ہوگا. پھر لکھا ہے کہ یہ جو دجال ہے یہ ہوا کی تیزی سے سفر کرے گا. اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اس کے ساتھ چلے گا اور ایک آگ اس کے ساتھ چلے گی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو اٹھا کر اپنے باغ میں ڈال دے گا، جو نہیں لائے گا اس کو اٹھا کے اپنی آگ میں ڈال دے گا. احادیث میں لکھا ہے کہ اس کا جو باغ ہے وہ حقیقت میں جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے، اور اس کی جو آگ ہے وہ حقیقت میں آگ نہیں بلکہ وہ جنت کا باغ ہے. یعنی جو اس کا انکار کرے گا وہ اس کو مار دے گا تو وہ داخل جنت اللہ اس کو فرما دے گا. پھر لکھا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ مردے بھی اپنے جادو سے لوگوں کو زندہ کرتے ہوئے دکھائے گا، اور زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی. اور پھر جب وہ پورے زمین کا چکر لگائے گا تو احادیث میں لکھا ہے کہ اس کے بہت سے شعبدے ہیں جس میں زمین کے خزانے ابل پڑیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اور شیاطین کی فوج ہوگی اس کے ساتھ، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس کے بارے میں پھر گفتگو کروں گا، لیکن آپ نے جو بات کی جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اور کورونا کو اس سے ٹچ کر رہے ہیں، تو کورونا جی یہودیوں کی سازش ہو سکتا ہے. ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وقت بتائے گا کہ یہودی شروع سے بڑے سازشی رہے ہیں،
انہوں نے اپنے علاوہ انسانیت کو انسان نہیں سمجھا. انہوں نے عیسائیوں کو بھی انسان نہیں سمجھا, ہندوؤں کو بھی انسان نہیں سمجھا, مسلمانوں کو بھی انسان نہیں سمجھا, اور ان سے جو پل پایا انہوں نے آج تک کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کورونا بھی آئندہ 5-10 سال کے بعد ظاہر ہو کہ ان کی طرف سے کی گئی ایک شرارت تھی, جس میں کون کون ملوث ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دجال کے خروج کے بعد اب بعد کے حالات ذرا بتا دیجئے گا کہ اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا. دجال جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, جیسا کہ ہم سب کو علم ہے, اور اس میں علامات جو اس کی بتائی گئی ہیں وہ اس میں انسانی صورت کی بھی ہیں, اور کچھ لوگ اس کو جو ہے سسٹم سے بھی تعبیر کرتے ہیں. جب یہ آئے گا تو اس کا, کیونکہ دجل ہے ہی کہتے ہی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی جیسے ابھی بتایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا لشکر لے کے, آگ لے کے چلے گا اور باغ لے کے چلے گا, اور اس اتنا عظیم فتنہ ہوگا جو سوائے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے پوری دنیا پہ چھائے گا. اور جو لوگ اس سے بچیں گے وہی ظاہری طور پر تھوڑی سی مشکل میں ہوں گے, ورنہ جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے وہ ظاہری طور پر بڑے عیش و آرام میں بھی ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس کے دجل سے فتنے سے بچے گا وہی کامیاب ہوگا, اور جو اس میں پڑے گا وہی ناکام رہے گا. یہ اس کے کتنا عرصے تک محیط ہوگا, یہ اس کے بارے میں حدیث شریف جو مسلم شریف کی ہے اس میں تو 40 کا لفظ آتا ہے. محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ 40 میں 40 روز غالباً مراد ہیں, اور اس میں پہلا جو دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا جو دن ہے وہ 1 ہفتے کے برابر, تیسرا دن جو ہے وہ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, اور پھر بقیہ دن جو ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق ہوں گے. اور اس میں یہ پوری دنیا میں پھرے گا, اور ابتدا میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا. اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کے اوپر ظاہری طور پر یہ مشکلات اور مصائب کھڑے کرے گا. اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اناج اگا دے. اس کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ کسی بیمار کو جو ہے وہ شفا دے سکے گا. اور یہ ساری ایسی علامات, ایسی چیزیں ہوں گی جو ظاہری طور پر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کریں گی, اور اسی کے بنیاد پر یہ اپنا فتنہ قائم رکھے گا, اور اس کو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی قتل نہیں کر سکے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہی اس کو قتل کریں گے, اور دنیا کو اس سے نجات حاصل ہوگی. تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ اپنے دجل سے, اپنے مکر سے, اپنے فریب سے مستقل دنیا کو دھوکے میں مبتلا کرتا رہے گا. نزول کے حوالے سے بات کی تو تھوڑی سی کنفیوژن ذرا دور کر دیجیے گا کہ پہلے دجال آئے گا, اس کے بعد پھر امام مہدی آئیں گے, ان کا ظہور ہوگا, پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. اس کے درمیان ہمیں احادیث کی روشنی میں یا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں کتنا گیپ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے, اور یاد رکھیے کہ دجال کوئی ایسا نہیں کہ آئے گا اور جو ہے وہ کام خراب کرنا شروع کر دے گا. وہ آئے گا, رہے گا, اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک عنقریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے, ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے, اور میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ نبوت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کا سلسلہ مسلمہ کذاب اور بعد سے ہوتے ہوتے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں سے ہوتا ہوا یہ دجال تک پہنچے گا. اور یہ دجال جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا, اور اس کے بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا. اور پھر جب یہ اپنے کرتب اور شعبدے دکھائے گا تو تمام روئے زمین میں نقصان پہنچائے گا. سب اہل حق سمٹ کر مدینہ اور مکہ میں آ جائیں گے. مکہ شریف میں طواف ہو رہا ہوگا. یاد رکھیے ابدال ہر وقت اس دنیا میں 70 موجود ہوتے ہیں.
उसमें से 40 शाम में होते हैं, 30 बाकी दुनिया में होते हैं। ये अब्दाल वो लोग हैं, वो अल्लाह वाले हैं जिनके जरिए इस कायनात का सिस्टम चलता है। ये एक अलग बहस है, फिर इस पे प्रोग्राम करेंगे। वो सब तवाफ में मसरूफ होंगे। वहां इमाम महदी, जिनका असल नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनकी वालिदा का नाम हजरत आमिना होगा, ये जाहिर होंगे, तशरीफ लाएंगे, लोग इनको पहचान लेंगे और फिर आवाज आएगी हातिफे गैबी से, हाजा खलीफतुल्लाह महदी, ये अल्लाह के खलीफा महदी हैं, इनकी इताअत करो और उनकी बात सुनो। तो सब उनकी इताअत करेंगे और वो सबसे बैत लेंगे। फिर सबको लेकर वो शाम चले जाएंगे। तो अब ये दज्जाल जो है मौजूद होगा। दज्जाल के साथ अहदीस में है कि 70,000 यहूदियों की फौज होगी, उनका लश्कर होगा। 70 आलाफ आया अहदीस में, 70,000 यहूदी। इसलिए यहूदी उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और यहूदियों का गलबा हो, लेकिन यहूदियों का गलबा होगा नहीं। यहूदियों ने जितना गलबा करना था अभी थोड़ा बहुत और करेंगे, जिस तरह उन्होंने अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ मुफ्ती साहब। आम नाजरीन जो कि दीन का इतना इल्म नहीं रखते हैं, उनको जरा उनकी रहनुमाई कीजिएगा कि यहूदी बेसब्री से उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं, जरा उनको भी जरा बताइएगा, बल्कि मुझे भी, हम सबको जरा समझाइएगा। ये मेरे सामने अहदीस की जो किताब खुली हुई है, इन अहदीस की किताब में लिखा हुआ है कि जिसको इब्ने माजा ने रिवायत किया और सही मुस्लिम में भी है कि इरशाद फरमाया गया कि दज्जाल जो कज़्ज़ाब होगा और यहूदी उसे अपना मसीहा मानते हैं और 70,000 यहूदी उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया में दहशत फैलाएंगे। उनकी किताबों के मुताबिक ये जो इब्ने सय्याद है, बल्कि हमारी किताबों के मुताबिक ये यहूदी होगा। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं जो मुहद्दिसीन ने लिखी है और अहदीस इसके ऊपर शाहिद हैं कि ये पैदा हो चुका है या पैदा होगा। तो बहुत सी रिवायत में ये है कि इसका नाम इब्ने सय्याद है और पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है और अल्लाह के हुक्म से जजीरे पर कैद है और इसका नाम इब्ने सय्याद है और ये जाहिर होगा और इसकी एक आंख होगी, इसकी एक आंख होगी और ये जो है इसके सर पर यहाँ माथे पे लिखा होगा काफिरे। ये कुफर इसका सिर्फ मुसलमान को नजर आएगा, यहूदियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को और उन लोगों को जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनको नजर नहीं आएगा। लोग इस पर ईमान लाते चले जाएंगे, ये नबूवत का दावा करते। आज हमारे इस माशरे की बुराई ये है कि कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, कोई भी नारा लगाए लोग उसके साथ हो जाते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से बदतरीन काफिर रूए जमीन पर कोई नहीं गुजरा जिसने कहा कि अल्लाह के नबी के बाद में मैं भी नबी हूं, उसके बावजूद लोगों ने उसको मान लिया। सही। इसी तरीके से वो भी जब दावा करेगा लोग उसको मान लेंगे, जब मानेंगे तो फिर वो करतब भी दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, जमीन से फसलें उगाएगा, लोग बोलेंगे वाकई ये तो बहुत करामत वाला है, ये तो बहुत मतलब लोग उसकी खुदाई का भी इकरार कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये पहुंचेगा, इसका मुकाबला कोई ना कर पाएगा, इसका मुकाबला करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, अब ये हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान ये है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद से साबित है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके दुश्मनों के हाथों कत्ल न होने दिया, बल रफ़अहुल्लाह, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। फिर अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, फिर अल्लाह ताला जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा तो वो आएंगे शाम में ही हज़रत इमाम महदी मुसलमानों को लेकर मौजूद होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर जामा मस्जिद दमिश्क में तशरीफ लाएंगे। अल्लाह के हुक्म से फजर के वक्त इकामत हो चुकी होगी और
آل بیت میں سے 12ویں امام یعنی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ و ارض عنا وہاں مصلی امامت پر موجود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے آپ امامت کیجئے، اور پھر وہ امامت کروائیں گے. وہاں سے پھر شروع ہوگا معاملہ دجال کے مرنے کا. دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جائے گا. احادیث میں لکھا ہے وہ پگھلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے. اچھا، دجال کا جو عرصہ حکومت ہے وہ کتنے سالوں پہ محیط ہوگا، اس بارے میں کوئی انفارمیشن ہے؟ جی، اس میں جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں وہ 40 ہیں. اب یہ 40 راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے یا 40 سال ہوں گے. محدثین نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ 40 روز ہوں گے. البتہ پہلا روز جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا روز جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ ایام جو ہے وہ اور دنوں کے برابر ہی ہوں گے. تو جب یہ اپنا فتنہ ظاہر کرے گا اور باقی 37 ایام جو ہوں گے وہ پونے 24 گھنٹے کے برابر. جی ہاں اس کو ہوں گے. اور پھر اس وقت میں اس کا آخر میں جو خاتمہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. مفتی عابد صاحب، آپ کا بھی ذرا میں اس پہ پوائنٹ آف ویو چاہوں گی 30 سیکنڈ سے، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ کا یہ ماننا ہے کہ 40 دن ہوں گے، یہ 40 سے مراد 40 دن ہے، 40 مہینے، 40 سال ہیں. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں جو آیا وہ پوری دنیا جو ہے اس میں وہ حکومت فرمائیں گے، اور اس کا عرصہ 40 سال کا ہوگا. شادی بھی فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور آخر میں وہ انتقال بھی فرمائیں گے. جیسے کل نفس ذائقۃ الموت کا معاملہ ہے، موت آئے گی. پھر مسلمان ان کی تدفین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کریں گے، جہاں پر ابھی 3 قبور موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک جگہ ابھی خالی ہے، اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی 40 سال دنیا میں حکومت فرمانے کے بعد. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی مفتی صاحب کہ واقعی اب جس طرح لاک ڈاؤن ہوا ہے، تمام لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں. نریندر مودی جو کہ ظلم کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، نریندر مودی، انڈین، سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی ویک اپ کال نہیں ہے؟ کیا سب کو ایک میسج نہیں دیا گیا کہ لاک ڈاؤن آخر ہوتا کیا؟ اور ابھی یقین جانے یہ وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور ظلم بھی ہے، وہ کرفیو ہے. جی ہاں، دیکھیں یہ تو شروع سے علماء یہ بات فرماتے آ رہے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اسی نے پوری دنیا پہ اس کو حاوی کیا ہے، اور اس سے پہلے کبھی یہ انسانیت نے ایسا خوف اور اس طرح کی وبا دیکھی نہیں. طاعون وغیرہ کی بیماریاں آئی ہیں لیکن وہ علاقے کے اعتبار سے آئی ہیں. یہ پہلی دفعہ شاید مشاہدہ ہو رہا ہو کہ کوئی وبا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے. اس کا واحد حل اس وبا سے یعنی کوئی ٹریول کر کے بھی کہیں نہیں جا سکتا، رجوع اللہ ہے. جہاں جائے گا وبا ہوگی. جی ہاں، ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو کھولنے والے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ مختلف لوگوں نے، جیسے مودی کا آپ نے نام لیا، اس نے کشمیریوں پر، ہمارے کشمیری بھائیوں پر بے انتہا ظلم کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم اسلام کی کن کن احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. بالکل درست فرمایا. اور ہمیں اپنی زندگیوں کو موڑنا چاہیے. یہ ایک ویک اپ کال جیسے آپ کہہ رہی تھی، اس کو ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بنیادی، اب کوئی اگر تجارت پیش آئے تو دیکھیں آپ ہمارے بازاروں کو دیکھیں، جھوٹ سے بھرے ہوئے، غبن سے بھرے ہوئے، دھوکے سے بھرے ہوئے. آپ سرکاری دفاتر میں جائیے، وہاں رشوتیں بھری ہوئی ہیں.
آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ہماری مجموعی زندگی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارے اسلام کے بنیادی طور پر پانچ ارکان ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ہمیں ان پانچوں پر عمل کرنا ہوگا تو جا کے ہم 100% اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر شعبے پر توجہ دیں، عقائد پہ بھی، عبادات پہ بھی، معاملات پہ بھی، معاشرت پہ بھی اور اخلاق پہ بھی۔ بالکل مفتی ٹھیک ہے جی، مفتی عابد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ نریندر مودی کا میں نے ذکر کیا، مقبوضہ کشمیر کی بات کی، بالکل۔ اب مجھے پتا ہے سپر پاور امریکہ اپنے کو سپر پاور کہلواتا ہے، امریکہ بھی بے بس ہے، تمام لوگ بے بس ہیں اس کرونا وائرس، ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے جو کہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا آنکھ سے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا میسج ہے نا کہ سپر پاور کوئی نہیں ہوتا، پاور صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کی ذات، بس۔ بالکل آپ ٹھیک فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مجھے کہا تھا اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجئے گا، تو میرے جواب کے 2 پارٹ ہوں گے۔ ایک یہ جو کنٹینیو چل رہا تھا کام، چل رہی تھی بات، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں ملاقات کا ٹائم ہے وہ 8 سال کا ہے۔ 8 سال سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں پھر تشریف رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنہ ثم یموت فیدفن معی فی قبری، کہ 45 سال زندہ رہیں گے اور پھر یہ 40 سال کی حکومت میں شادی بھی فرمائیں گے اور پھر انتقال فرمائیں گے اور میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری بات، اب جو آپ کہہ رہی ہیں کشمیر کی صورتحال ہو، برما کی صورتحال ہو، فلسطین کی صورتحال ہو، یمن کی صورتحال ہو، شام کی صورتحال ہو، سب جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا تھا اور کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ الامان والحفیظ جب لاک ڈاؤن ہوا کشمیر میں تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ہی لاک ڈاؤن کر دیا، سب کو بند کر دیا کہ مزہ چکھو، میرے پہ ایمان لانے والوں کو تم نے قید کیا ہے، اب تم خود قید ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، ایک قرآن پڑھتا ہے پھر جاتا ہے پھر دوسرا آ کے قرآن پڑھتا ہے۔ ہمارے مسلمان کہلانے والے لبرل جو ہے وہ بولتے ہیں یہ مولوی لوگ کیا قرآن کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مذہب کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ٹرمپ کو ہی دیکھ لو، ٹرمپ جو ہے وہ قرآن کے حکم ماننے پر آ گیا ہے، اس کی تلاوتیں سن رہا ہے اور میں نے دیکھا ابھی دم بھی کروا رہا تھا۔ مفتی صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مسلمان عورتیں جو نقاب کرتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ایسی چیزیں سامنے آ چکی کہ مسلمان عورتیں جو نقاب کرتی ہیں ان کے نقاب کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں آج تمام لوگوں نے نقاب شروع کر دی، ماسک کیا ہے، سب نے مردوں نے نقاب شروع کر دی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، فرانس میں جب نقاب کھینچا جاتا تھا، ان کی اسمبلی نے بل پاس کیا کہ نقاب پہننے پہ پابندی ہو گئی، تو کیا ہوا آج فرانس میں جو نقاب نہیں پہنے گا اس پر 150 یورو جرمانہ ہے۔ وہ چائنا والوں نے ہماری عورتوں کے نقاب کھینچے، آج وہ ایک نقاب نہیں، نقاب پر نقاب، نقاب پر نقاب، داستان ہے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پہن کے گھوم رہے ہیں۔ پردے کے پیچھے جاؤ گے اللہ نے پورا پردہ کر دیا، یہ بہت بڑا میسج ہے اور اتنا بڑا میسج ہے۔ اور میں ایک اور بات، میری بہن میں آپ کو بات بتاؤں، ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، سجدہ کر لو۔